بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد شہباز آپ کو اپنے یوٹیوب چینل شہباز کا جہاں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اب انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آ چکا ہے اور ہمارے والدین بھی پریشان ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں جو اپنی نئی ڈگریز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے مستقبل کا تعین کریں۔ تو ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ ہمیں کون سی ڈگری میں داخلہ لینا چاہیے، کون سی ڈگری ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کس ڈگری کا زیادہ سکوپ ہے، کس ڈگری کے بعد ہمیں جاب آسانی سے مل جائے گی، کس ڈگری کے بعد ہم اپنا کاروبار کر پائیں گے، اور کس ڈگری کے بعد ہم بیرون ملک جا کر اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر پائیں گے۔ ناظرین، بات کچھ یوں ہے کہ ایف ایس سی میں جب بچے ہوتے ہیں تو ہم انہیں 2 سبجیکٹس آفر کرتے ہیں، ایف ایس سی پری میڈیکل اور ایف ایس سی پری انجینئرنگ۔ آج ہم بات کریں گے ایف ایس سی پری میڈیکل کے بچوں کے لیے کون کون سی آپشنس موجود ہیں۔ تو ایسے بچے کہ جنہوں نے بھرپور محنت کی اور انہوں نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا، لیکن وہ کسی وجہ سے ایم ڈی کیٹ کو پاس نہیں کر پائے یا ان کی میرٹ کی ایلوکیشن نہیں ہو پائی، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کو یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور ہر فیلڈ کے اندر اپنا نام بنانا ہے۔ تو ایسے بچے کہ جن کا ایم بی بی ایس میں داخلہ نہیں ہوا، ان کے پاس دوسری آپشن بی ڈی ایس کی ہے۔ اگر وہ ڈینٹل سرجن بھی نہیں بن پائے، بی ڈی ایس میں بھی نام نہیں آیا، تو پھر وہ بچے اپنا کیریئر ویٹنری سائنسز کے اندر ایک ڈگری جو بڑی ہی پاپولر ہے پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی اس کا بڑا سکوپ ہے، ڈی وی ایم میں بچے داخلہ لے سکتے ہیں۔ اب ڈی وی ایم کا میرٹ بھی اچھا خاصا رہتا ہے۔ پاکستان کی بہت ساری ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں جس میں یہ پروگرام کیا جاتا ہے، اور جس میں ہم نام لے لیں تو یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سر فہرست ہے، پھر اسی طرح سے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور میں سر فہرست ہے اس ڈی وی ایم کے لیے۔ تو اب اگر ڈی وی ایم میں بھی ہمارا میرٹ نہیں آتا تو پھر ہمارے پاس آپشن آ جاتی ہے فارم ڈی کی۔ یہ بھی 5 سال کا ایک ڈگری پروگرام ہے، اور اس میں بچے فارمیسی کو پڑھتے ہیں، اور اس میں بڑا بلینڈڈ سا فیوچر بچے کے پاس ہوتا ہے کہ بچہ ایک اپنا مستقبل اپنے کاروبار سے شروع کر سکتا ہے، ایک کمیونٹی فارمیسی کی چینز کی صورت میں اپنے کاروبار میں آ سکتا ہے، پھر بچہ اپنے آپ کو جو ہے وہ میڈیسن کی انڈسٹری میں لے کے جا سکتا ہے۔ تو فارم ڈی ایک اچھی آپشن بچوں کے پاس ہو سکتی ہے، اور میرٹ اس کا بھی ڈی وی ایم کے آلموسٹ قریب رہتا ہے۔ اس کے بعد بچوں کے پاس آ جاتی ہے آج کل نئی ڈگریز پروگرام آئے ہوئے ہیں، جس میں ایک میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے، 4 سالہ بی ایس آنرز ہوتا ہے۔ بہت ساری پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اس کو آفر کر رہی ہیں۔ پھر بچوں کے پاس الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں فزیو تھراپی کا کورس آ جاتا ہے، جسے ہم ڈاکٹر آف فزیو تھراپی ڈی پی ٹی کہتے ہیں، اس کی ایک آپشن ہے بچوں کے پاس۔ تو اس میں بتاتا چلوں کہ فارن کے اندر اسپیشلی آپ یو کے کی بات کریں، کینیڈا کی بات کریں، آسٹریلیا کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، تو ان حضرات کی بہت زیادہ وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی بہت اچھی مارکیٹ ہے جاب کے حوالے سے، فزیو تھراپسٹ کی یا جو ہم الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے جو ہمارے پروگرام ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ پروگرام ایسے ہیں جو بی ایس بیسک سائنسز کے حوالے سے ہیں۔ آپ بی ایس زولوجی میں جا سکتے ہیں، بی ایس باٹنی کر سکتے ہیں، بی ایس مائکرو بایولوجی کر سکتے ہیں، بی ایس کیمسٹری، بی ایس بایو کیمسٹری کر سکتے ہیں، بی ایس بایو ٹیکنالوجی کر سکتے ہیں، جس میں آپ پھر اپنے آپ کو ایک اچھا سائنٹسٹ اگر بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ سارے ڈسپلن آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس میں لے کر آئیں، آپ اس میں اپنی ہائر اسٹڈیز کریں، آپ اس میں پی ایچ ڈیز کریں، اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو اپنا اس کے اندر جو مقام ہے وہ اپنا مختلف طریقے سے اپنے آپ کو بنا سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، تو ایک بڑا پروگرام ہمارے پاس بی ایس سی آنرز ایگریکلچر کا ہے، جس میں آپ کو بتاؤں میری یونیورسٹی کا تعلق بھی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، اور اس میں بہت سارے ویسٹ ٹائپس کے جو فیلڈز ہیں جو ایگریکلچر کے اندر آتے ہیں، جس میں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو میرا ڈومین ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ڈومین ہے، اور پاکستان اس وقت فوڈ کے حوالے سے نمبر 1 جو انڈسٹری آپ کہہ سکتے ہیں وہ فوڈ کی ہے۔ تو بی ایس ایگریکلچر آپ پڑھیں گے تو آپ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پڑھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد اس میں پلانٹ بریڈنگ جینیٹکس کا ایک شعبہ ہے، سیڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک شعبہ ہے، اسی طرح سے سوئل سائنس اور کا ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اینٹمولوجی اور پلانٹ پیتھولوجی، جو خاص طور پر جو وہ لوگ جو ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے ایگریکلچر کے اندر پلانٹ پیتھولوجی اور اینٹمولوجی میں بڑا سکوپ ہے۔ وہ بچے ایگریکلچر کو ضرور پڑھیں اور اپنے سکوپ کو وائڈن کریں اس ساؤتھ پنجاب کے ریجن کے اندر۔ اسی طرح سے ایگرونومی ہمارے پاس، جسے ہم مدر آف ایگریکلچر بھی کہتے ہیں، وہ بڑا اچھا سکوپ ہے۔ اس کی جابز مختلف فارمز کے اوپر ہوتی ہیں، اب بیرون ملک اس کی بہت ساری جابز ہوتی ہیں۔ آپ چاہے کوئی اینیمل کا فارم ہے، چاہے کوئی فارم کراپس کے حوالے سے ہے، کوئی ویجیٹیبل ہے، کوئی ٹنل فارمنگ لوگ کر رہے ہیں، تو ان کو ایگرونومسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو بیج بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ ایگرونومسٹ کو رکھتی ہیں، اور ان کا ایک خاصا بڑا سکوپ ہے ہمارے پاکستان کے اندر۔ اب میں خاص طور پر یہاں پر بچیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک ڈگری ہماری جو آج 4 سالہ پروگرام ہے، جسے ہم بی ایس نرسنگ کہتے ہیں۔ اب بی ایس نرسنگ ایک ایسا پروگرام ہے جو پورے پاکستان کے اندر جس کی ضرورت ہے، اور آپ اکثر ہاسپٹلس میں دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو اچھا سٹاف اور اچھی نرسز جو ہیں ان کا ہمیشہ ہی فقدان رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی کا بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس ڈگری پروگرام کو آپٹ کرتے ہیں۔ تو میں خاص طور پر بچیوں کو کہوں گا کہ آپ نے ڈسہارٹ نہیں ہونا، یہ آپ کے پاس فیلڈ ہے، آپ دوبارہ سے میڈیکل کے فیلڈ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، آپ نرسنگ ضرور پڑھیں۔ اب نرسنگ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان کے اندر بھی آپ کو اس کی جابز ملیں گی، اور آپ جو اگر پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، کسی بھی ڈیولپ کنٹری کے اندر جانا چاہتے ہیں، تو اس ڈگری کے بعد آپ کو ویزا ملنے کے اور آپ کو وہاں پہ جاب ملنے کے چانسز بہت برائٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے اپنی فیکلٹی کے اندر، فیکلٹی آف فوڈ اینڈ ہوم سائنسز محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں ہم پروگرام آفر کرتے ہیں ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کا، جس کو بچے عام زبان میں HND سے بھی جانتے ہیں۔ یہ پروگرام ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت سا پروگرام ہے، جو نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور ہماری یونیورسٹی کا ایک جوائنٹ وینچر ہے۔ تو بچے ہمارے پاس بھی پڑھے ہوتے ہیں اور نشتر میں بھی پڑھے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کو بڑا ہی کنسائز طریقے سے ٹرین کرتے ہیں بچوں کو، کہ بچے مارکیٹ میں ایز اے نیوٹریشنسٹ آئیں اور اپنے کیریئر کو نیوٹریشنسٹ کے طور پر آپٹ کریں۔ تو بی ایس آنرز HND کی بھی ایک اچھی آپشن بچوں کے پاس موجود ہے، کہ یہ بچے بھی کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں، ڈائبٹالوجسٹ ہو سکتا ہے، کارڈیالوجسٹ ہو سکتا ہے، گائنیکولوجسٹ ہو سکتا ہے، میڈیسن اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے، تو ان کے ساتھ مل کے یہ اپنے کیریئر کو آگمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری خوراک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہماری نیوٹریشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس نیوٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے جس حد تک یہ لوگ کام کر سکتے ہیں دوسرا کوئی سبجیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو ایک بہت اچھی آپشن ہے خاص طور پہ بچیوں کے لیے کہ وہ اس فیلڈ کے اندر آئیں۔ یہ فیلڈ آپ اسی طریقے کی فیلنگ دے گا جس طریقے کی آپ ایک MBBS ڈاکٹر یا ایک BDS ڈاکٹر کے لیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور میں بڑا ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں، ایسے وہ تمام والدین اور ایسے وہ تمام بچے جو اپنے آپ کو کمپٹیشن کی فضا میں دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے بچے جو اپنا نام خود پیدا کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کے پاس CSS کی بھی ایک بڑی آپشن ہوتی ہے کہ اگر وہ کمپٹیشن کا ایگزام پاس کرنا چاہتے ہیں یا اس میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ابھی سے اپنی لائن کو ڈائریکٹ کر لیں، ابھی سے وہ ایسے سبجیکٹس پڑھیں جن کی CSS کے اندر ان کو خاصی مدد بھی دیں وہ CSS کو پاس کرنے میں، اور ان کے نالج کو بھی CSS کے مطابق ان لائن کرنے کی ان کو ہیلپ کریں۔ تو اس میں آپ انٹرنیشنل ریلیشن میں اپنا بیچلر کر سکتے ہیں، آپ انگلش لٹریچر میں اپنا BS کر سکتے ہیں، آپ کے پاس سوشیالوجی کا ایک سبجیکٹ ہے، آپ اس میں اپنے آپ کو لے کے آ سکتے ہیں، آپ جیوگرافی پڑھ لیں، آپ سائیکالوجی پڑھ لیں، آپ ہسٹری کی طرف چلے جائیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اب آپ کا ویژن کیا ہے، کہ اگر آپ جو CSS کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس سمت کے اندر چلے جائیں، اور پھر واپسی کا رستہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہو، آپ صرف ایک ہی سمت کے ساتھ چلیں کہ میں نے اپنی جو منزل ہے وہ میری CSS ہے، اور میں نے یہ کمپٹیشن کا امتحان میں نے پاس کرنا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارا طالب علم
اگر 93-94% مارکس وہ FSC میں لے سکتا ہے تو وہ CSS کو بڑی ہی آسانی سے پاس کر سکتا ہے. تو اس کو کرنے کے لیے صرف جو چیز چاہیے وہ صرف ایک عزم چاہیے اور ایک حوصلہ چاہیے اور پیرنٹس کی ایک ڈیڈیکیشن چاہیے کہ بچے کو وہ اس ہمت کے اندر لگائیں. اور انشاءاللہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بچہ محنت اور لگن سے آج اپنی ہمت کا تعین کر لے گا وہ انشاءاللہ آج سے 5 سال بعد جو ہے وہ CSS کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ چند ایک بڑے ہمارے پاس پاکستان کے اندر ڈسپلنز ہیں. تو اس میں جہاں پہ بھی آپ کے بچے کے نمبر فال کرتے ہیں، آپ کا بچہ میرٹ پہ آتا ہے، آپ اس کو ایڈمیشن دلوائیں اور بچے کو ہمیشہ بیک اپ کریں، اس کو پش کریں کہ وہ جس فیلڈ میں بھی جائے اس فیلڈ میں وہ محنت کرے اور اس فیلڈ کا چمکتا ہوا ستارہ آپ کا بچہ ہوگا تو مستقبل بھی آپ کے بچے کا ہوگا. اور پھر جاب جو ہے وہ آپ کے بچے کو خود ڈھونڈنے آئے گی، آپ کے بچے کو جاب ڈھونڈنا نہیں پڑے گی. تو اسی پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور اسی طرح سے میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.